السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ نور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک گھڑی میں آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مختصراً تذکرہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ مخدومہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصہ بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تغیرات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ میں باردار ہو گئی تھی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ کی، بلکہ لطافت و سہولت کا یہ عالم تھا کہ اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارات کے ذریعے ہوا، پہلے اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی کہ کوئی آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے والی ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو جس روز سے نور محمدی عطا ہوا اسی روز سے بشارات و ہدایات کا تانتا بند گیا۔ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود مسعود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان کی کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا، اس نے ہدایت کی کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، میں ہر حاسد و بد خواہ کے شر سے اے اللہ اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے۔ زمین والے اور آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے۔ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ جس سخانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی جس میں عجیب و واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہما تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمینہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت آمینہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی پی لو، میں نے پی لیا۔ دوسری بولی اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ اس سعادت عظیم میں سارا گھر بقائے نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں بلکہ ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے، ہر شے رقصاں تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالوں اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا کرے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور با کمال بھی، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ ام عثمان فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ اس موقع پر حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات کیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔
میں نے دیکھا کہ ہر شے نور میں ڈوب گئی، گویا کائنات میں نور کا سیلاب آ گیا ہے۔ اجرام و سماوی زمین کی طرف جھک رہے ہیں جیسے اسے بوسہ دینا چاہتے ہوں۔ یہ انقلاب صرف احساس نہ تھا بلکہ ایک حقیقت کی نمود تھی۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنی والدہ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ اسی طرح حضرت آمینہ خود اپنا مشاہدہ بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت آپ بالکل پاک اور صاف تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا اور اس سے پوری زمین روشن ہو گئی ہو۔ حضرت سیدہ آمینہ حق کا ہی بیان ہے کہ میں نے 3 گڑے ہوئے جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ اس مقام پر ہم امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الحصائص الکبریٰ میں سے ایک جامع بیان نقل کرتے ہیں کہ جس میں اس موضوع سے متعلق اکثر احادیث و روایات آتی ہیں۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں حاملہ ہو گئی، لیکن حمل کے دوران میں نے ابتدا سے ولادت کے آخری لمحات تک کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ زمین کی مٹی سے مٹھی بری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اور ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت شفا بنت عمر نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آمینہ کے ہاں ولادت ہوئی ان کی، تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی قائل سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ حضرت شفا کا بیان ہے کہ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر روب چھا گیا اور کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی اور روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال میرے دائیں طرف رونما ہوئی۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر روب چھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب میں کہا مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر نقش ہو گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت فرما دیا، چنانچہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ اور ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے ابا جان ایک عالم تھے۔ انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگی، اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ نکل پڑا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحرہ حضر کے تندو تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابندے توق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اوڑا دی گئی، اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی پیدا کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جس سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے۔ مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدہ میں آئی۔ اور ابو نعیم نے حضرت عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ ایک رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی۔ وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں ان کے مسحر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے۔ کاہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تحت الٹ دیے گئے اور وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے۔ بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی۔ زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ، برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عوارض خواتین کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ والد گرامی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا خود محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولد مبارک کے ساتھ برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا، اے آمینہ، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے۔ جب وہ متولد ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مال دی ہے۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہو گئی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کر دیا گیا جو میں نے پی لیا اور اس سے ہر چیز منور ہو گئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی خواتین دیکھیں جیسے کھجور کے درخت ہوں۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھی۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا کہ اس نو مولود مبارک کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ جب تولد کا عمل مکمل ہوا تو میں نے بے مثل نور مولود کو دیکھا، وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا اور نو مولود کو چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا دیں گے۔ اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ اور جنوں ان سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت اور گریہ ازاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حلت اور دوستی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے مغمور کر دو۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا، پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساعت تھی، وہ نورانی گھڑی تھی جب کائنات میں مانوی انقلاب کا آغاز ہوا۔ نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں موجزن تھا۔ نور اجرام جھک جھک کر اس نور تموج میں اور اضافہ کر رہے تھے اور فرشتے جانک جانک کر اپنے اشتیاق دید اور شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ بار ہو اور فرشتوں کے امیر اسے لے کر دیدار عام کرائیں اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی استعارہ، مبالغہ یا واقعہ کی تخیلاتی تصویر کشی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا مقام ختمی مرتبت اور شان محبوبیت کبریٰ کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ دنیاوی شان و شوکت کے حامل افراد کی آمد پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے، منجمد زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ویران جگہوں کو آرائشی محرابوں، برقی کمکموں اور رنگین پرچموں سے سجا دیا جاتا ہے، تاریک ویرانے منور اور سنسان مقامات آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا اور آئین تہذیب ہے اور ایسے پرمسرت موقع پر یہ زیب بھی دیتا ہے۔ وہ تو کائنات کے بادشاہ، انسانیت کے محسن، تاجدار ارض و سما، محبوب رب العالمین اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگر ان کی تشریف آوری پر غیر مرئی جہاں میں خوشی اور نور کی لہر دوڑ گئی اور اس میں غیر معمولی تموج پیدا ہو گیا اور اہل نظر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قرب کی برکت سے اسے دیکھ لیا یا قدرت نے انہیں گواہی کے لیے دکھا دیا، تو اس میں استحالہ کون سا ہے؟ اور اسے ایک حقیقت واقعہ کے طور پر مان لینے میں کون سا امر مانے ہے؟
ان واقعات کو حقیقت پر محمول کرنا ہی قرین انصاف اور قرین قیاس ہے۔ ایمان و دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ طویلات، استعارات اور تمثیلات و تشبیہات کا سہارا وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقت ناممکن ہو۔ یہاں تو حقائق اور سیاق و سباق خود بول رہے ہیں کہ کسی مجاز کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام نبوت کی رفعت اور شان محبوبیت کی انفرادیت متقاضی ہے ان روایات کو توڑنے مروڑنے کی بجائے اصل واقعہ کا بیان ہی تصور کیا جائے۔ یوم ولادت کب ہوئی؟ سب متاخرین کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے روز ہوئی، اور اس پر بھی سب کا اجماع ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل ہے، بقول قاضی سلیمان منصور پوری مصنف رحمت للعالمین کے۔ یہ 22 اپریل 571 عیسوی ہندی مہینوں کے حساب سے یکم جیٹھ 268 بکرمی بنتی ہے، اور جو وقت ولادت ہے وہ صبح جو ہے وہ طلوع صادق کے فوراً بعد ظہور پر نور ہوا۔ پاکستانی نظام الاوقات کے مطابق اس روز مکہ معظمہ میں صبح صادق کا طلوع 4:20 پر ہوا، اور عرب میں آج کل جو دوسرا نظام الاوقات رائج ہے اس کے مطابق اس دن طلوع صبح صادق کا وقت 9:57 تھا، اور اس وقت جیٹھ کی جو یکم تاریخ تھی وہ شروع ہوئی 13 گھنٹے اور 12 منٹ گزر چکے تھے۔ اعلان ولادت کی رات سرشاری ہی سے اجرام کائنات کو الہام ہو گیا تھا کہ وہ سب سرور و انبساط کے ترانے گائیں اور آنے والی ذات کا مسرتوں کے ہجوم میں استقبال کریں۔ ساکنان عرش کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ نورانی پروں کے ساتھ ہواؤں اور فضاؤں میں پریں باندھ کر ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے۔ قرآن بہشت نے کاشانہ آمینہ کو گھیرے میں لے لیا اور ہر سو خدمت کے لیے مستعد ہو گئی۔ فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد و استقبال کے پرچم لہرا دیے، ستاروں اور بہاروں نے آگے بڑھ کر قدم چومے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس وقت میں خطیم کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اس سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کرنے لگا ہے، اور پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کچھ شور و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاہوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصہ سے بپھر گئے اور برافروختہ ہو کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ یکدم انقلاب آ گیا۔ بت درہم برہم ہو گئے، اوندے منہ ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹخ دیا ہو، اور ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی کہ وہ مختار و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے کہ اس انقلاب آفرین واقعہ پر حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمینہ کا فرزادہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ پیغام تھا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ یہ مسرت افزا اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی آپ گھر پہنچے۔ حضرت آمینہ نے اس دوران جو عجائبات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات اور بشارات دی گئی تھی وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا دی۔ عبد المطلب اس عطا ربانی پر پہلے تو شکر کا مجسمہ شکر بن گئے۔ وہ اظہار شکر کے لیے نومولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے، رب کے حضور جھکے، تشکر کے آنسوں کا نذرانہ پیش کیا اور پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت بسعادت ہوئی، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی کہ وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے آ کر مرالزہران میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا عالم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اے اہل مکہ، عنقریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب میں اس کی اطاعت کرے گا اور نجم عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو اسے پا لے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خار، خاسر اور نامراد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب بھی ان کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا کہ جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا۔ بے ساختہ دل کی بات زباں پر آ گئی، پوچھا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا اے عبد المطلب، پریشانی کی ضرورت نہیں، اس کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ ابو نعیم اور بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی۔ میں کہیں سنی بات کو سمجھتا تھا اور اس صبح میں نے ایک یہودی کو سنا، وہ ایک ٹیلے پر کھڑا زور زور سے چیخ رہا تھا کہ اے جماعت یہود، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب ہجوم ہو گیا تو وہ ہانپتے ہوئے بولا کہ ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں جن کی ولادت کا سب کو انتظار تھا۔ امام حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا، قریش کے ہاں آ کر رک گیا اور پوچھا کہ کیا آج رات تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا کہ میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قبائل قریش، وہ تم ہی میں سے ہوگا۔ اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ سابقہ کتب میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فوراً گھر کی طرف چلو اور اس کی تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے گھروں کو بھاگ گئے۔ انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ حضرت عبد المطلب کو قدرت نے پوتا عطا کیا ہے، جس کی پیدائش پر بڑے خوراک اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمینہ کے پاس آیا اور 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے کہ خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی ہے۔ اے قریش، تمہیں تمہاری نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ و اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہوگا۔ یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کا بیان فتح الباری میں امام عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔ ان حیرت انگیز اور معجز نما واقعات کے علاوہ ولادت بسعادت کی پورے عرب میں فوری دھوم اور شہرت کی ایک ظاہری وجہ یہ تھی کہ اس سال اہل عرب اور قریش تاریخ کے سخت ترین قحط اور افلاس میں مبتلا تھے۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ساتھ ہی ملک کی تقدیر بدل گئی، تمام سختیاں اور تکلیفیں دور ہو گئیں، ویران زمینوں پر بہار آ گئی، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا اور اناج سے کھیت کھلیان بھر گئے۔ اس لیے اس سال کا نام ہی فتح و مسرت کا سال پڑ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بنو قریش ہوش اڑا دینے والے قحط اور تنگی کا شکار تھے۔ پھر زمین سرسبز ہو گئی، درخت برگ و بار سے لد گئے اور ہر طرف سے آسودگی اور خوشحالی کی نوید آنے لگی۔ سبحان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔